بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 17ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت کے اوصاف کا تذکرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کے حالات بہت خراب تھے، ان میں ہر قسم کی برائیاں عام تھیں۔ ساری دنیا تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی آخری سانس لے رہی تھی۔ دنیا کو ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو بلند اخلاق اور اچھے صفات کا حامل ہو، جس کی زندگی بے عیب ہو، جو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہو، جس پر لوگوں کا اعتبار ہو، جو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا غمخوار ہو، جو دنیا کو تباہی و بربادی سے بچانے والا ہو اور جسے پوری امت کی اصلاح اور کامیابی کی فکر ہو۔ سسکتی و بلکتی انسانیت کو ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور برائیوں کا خاتمہ کر دے، جو دنیا کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کر دے، جو پھیلی ہوئی بت پرستی اور دور جاہلیت کے عقائد و نظریات کو ختم کر دے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی انسانیت کو خالص توحید اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی راہ دکھائے، اور ان کے لیے ایک ایسا جامع اصول پیش کرے جس میں تمام انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی موجود ہو۔ ظاہر ہے جس انسان پر اتنی عظیم ذمہ داری ہو، اس کا عظیم سے عظیم ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس ذمہ داری کے لیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قرشی کو اللہ تیار کر رہا تھا، اور آپ کی ذات میں وہ تمام چیزیں داخل کر رہا تھا جو ایک نبی کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ آئیے ان اوصاف کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب و نسب میں تمام بنی نوع انسان سے بہتر بنایا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے اپنے باپ اور ماں تک نکاح کے ذریعے دنیا میں آیا ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اسی وقت آپ کی والدہ کے اندر سے ایک نور نکلا تھا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا تھا۔ نمبر 3، آپ جب دائی حلیمہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے، اسی وقت آپ کے سینے کو فرشتے نے چاک کیا اور آپ کے دل کو گندگی سے پاک و صاف کیا، جسے ہم اور آپ واقعہ شق صدر کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اخلاق پر فائز کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سخی اور کریم النفس تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کوئی چیز کسی نے مانگی تو آپ نے انکار نہیں کیا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور فعل اور فیصلہ میں غایت درجہ انصاف پسند تھے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے درمیان امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنے حکیمانہ فیصلے سے حجر اسود کے جھگڑے کو ختم کیا تھا۔ نمبر 7، اللہ نے آپ کو بہادر اور جری بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کی جنگ چھڑ جاتی
تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں آ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فطرت کے حامل اور نیک دل انسان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا بوجھ اٹھاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مہمانوں کی میزبانی کرتے اور پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کرتے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ دنیا کے معاملے میں سب لوگوں سے زیادہ الگ تھلگ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے کچھ جو کے جو ایک ڈلیا میں رکھا ہوا تھا۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ بہتر رائے اور زیادہ عقل والے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں سب سے زیادہ کامل و عاقل انسان تھے۔ معزز ناظرین، ان کے علاوہ ہزاروں ایسے اوصاف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں اور آپ کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔